أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت۔ کافر ہی ظالم ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ ان کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی خیرات اور صدقات کر لو۔ قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے اور نہ زمین بھر کر سونا دینے سے جان چھوڑ سکتی ہے، نہ کسی کا نسب اور نہ دوستی محبت کچھ کام آ سکتی ہے، جیسے وہ اور جگہ فرماتا ہے، یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نسب رہے گا نہ کوئی کسی کا پرسان حال۔ اس دن سفارشوں کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کافر ہی ظالم ہے، یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اللہ سے ملیں۔ عطا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے کافروں کو ظالم فرمایا لیکن ظالموں کو کافر نہیں فرمایا۔ یہ 255 نمبر جو آیت کریمہ ہے، جو بڑی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے جو اب جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے علم ہے، یہ آیت الکرسی۔ آپ پھر یہی سوال کرتے ہیں، بار بار کے سوال جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو المنذر اللہ تعالیٰ تمہیں تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہی حدیث ہے، لیکن یہ پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی، میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا،
میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے۔ میں نے کہا یہ کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہے؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ صبح کو جب میں سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ ایک بار مہاجرین کے پاس آپ گئے تو ایک شخص نے کہا حضور پاک قرآن پاک کی آیات کون سی بہت بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا ہاں حضرت میرے پاس مال نہیں اس لیے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کل اللہ یاد نہیں؟ اس نے کہا وہ تو یاد ہے۔ فرمایا چوتھائی قرآن تو یہی ہو گیا۔ کل الکافرون یاد نہیں؟ کہا ہاں وہ بھی یاد ہے۔ تو فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ پھر پوچھا کیا اذا زلزلات بھی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ کیا اذا جاء نصر اللہ یہ بھی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی یہ کیا آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہوا۔ مسند احمد حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز ادا کر لو۔ میں نے نماز پڑھی، پھر آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا ابو ذر شیطان انسانوں اور جنوں سے پناہ مانگ۔ میں نے کہا حضور کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے حضور کے پاک کے نماز کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ فرمایا وہ سراسر خیر ہے، جو چاہے کم حصہ لے جو چاہے زیادہ۔ میں نے کہا حضور روزہ؟ فرمایا کفایت کرنے والا فرض ہے اور اللہ کے نزدیک زیادتی ہے۔ میں نے کہا صدقہ؟ فرمایا بہت زیادہ اور بڑھ چڑھ کے بدلہ دلوانے والا۔ میں نے کہا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا ہمت کرنا یا پوشیدگی سے محتاج کی احتاج کرنا۔ میں نے سوال کیا میں نے سب سے پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا وہ نبی تھے؟ فرمایا نبی اور اللہ سے کلام ہونے والے۔ میں نے پوچھا رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا 300 اور کچھ اور اوپر 10 بڑی بہت بڑی جماعت ہے۔ ایک روایت میں 315 کا لفظ ہے۔ میں نے پوچھا حضور آپ پر سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی اتری ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خزانہ میں سے جنات چرا کر لے جایا کرتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب تو اسے دیکھے تو کہنا بسم اللہ یہ رسول اللہ۔ جب وہ آیا میں نے یہی کہا، پھر اسے چھوڑ دیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا کہ اب پھر نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ میں نے اسی طرح 2-3 بار پکڑا اور اقرار لے کر چھوڑ دیا۔ میں نے حضور سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ہر دفعہ یہی فرمایا کہ وہ پھر بھی آئے گا۔ آخری مرتبہ میں نے کہا اب میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس نہیں آ سکے گا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہا وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، گو وہ جھوٹا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔